بنی اسرائیل کا ایک عابد و زاہد شخص تھا، اکثر یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو میری دعائیں قبول فرما، تو میری دعائیں قبول فرما، تو میری دعائیں قبول فرما، یعنی وہ کثرت سے یہی دعا کرتا تھا اور تھا بڑا عابد و زاہد۔ ایک دن مالک الملک عظیم شان کا مالک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اسے کیا فرق پڑتا ہے وہ اپنے بندوں کی ساری دعائیں قبول فرما لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی صورت میں ایک فرشتے کو اس کے گھر بھیجا اور اس نے آ کے اسے مبارک دی کہ تجھے مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے 3 دعاؤں کا حکم دیا، جو تو مانگے گا 3 دعاؤں کے اندر اندر تجھے مل جائے گا۔ وہ بڑا خوش ہوا، اس نے یہ بات اپنی بیوی سے، اپنی زوجہ سے شیئر کی۔ بیوی بڑی خوش، اس نے کہا یہ تو ہماری بگڑی بن گئی، اور ہمیں کیا چاہیے۔ 2 دن گزرتے ہیں تو بیوی پاس بیٹھی ہے، کہنے لگی کہ ہم اپنی دعاؤں کو استعمال نہ کریں۔ اس نے کہا کرتے ہیں۔ اس نے کہا پہلی دعا تم یہ کرو کہ مجھے اللہ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت بنا دے۔ اس نے کہا ارے جانے دے، جب میں تیرے ساتھ راضی ہوں، جو اللہ نے تجھے بنایا جس طرح بنایا میں اس پہ راضی ہوں۔ اس نے کہا نہیں تو پھر تم نے دعاؤں کا کیا کرنا ہے، اتنا تم میرے لیے کام نہیں کر سکتے، تو 2 دعائیں ہیں نا تمہارے پاس، وہ تم اپنے لیے استعمال کر لینا، لیکن یہ دعا تم میرے لیے ضرور استعمال کرو۔ اس اللہ کے بندے نے اللہ کے حضور عرض کیا کہ میرے مولا اسے دنیا کی سب سے خوبصورت اور حسین ترین عورت بنا دے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورت دنیا کی حسین ترین عورت بن گئی۔ بس اب کیا ہوا کہ وہ جیسے ہم اپنے الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ گھر کے در و دیوار چمکنے لگے، اور اچانک اس کی شہرت، اس کے حسن کی، اس کے جمال کی ہر طرف پھیل گئی، اور اپنے شوہر کو وہ پھر کہنے لگی اب تم میری تعریف کرو۔ اس نے اچھی اچھی باتیں کی اس کی تعریف میں، لیکن اسے صبر نہ آیا، کہنے لگی لو میں اب اتنی خوبصورت عورت تو تمہیں تو تعریف کرنا بھی نہیں آتی، کاش میں فلاں کی بیوی ہوتی نا تو وہ میری تعریف میں یوں زمین آسمان کے قلابے ملاتا، یعنی یوں اس قسم کی اپنی طرف سے باتیں کی۔ اس آدمی کا دل ٹوٹا۔ اللہ کی شان یہ دیکھیے کہ اس وقت اس زمانے میں جو ایک رئیس تھا ان کے قریب، بڑا ظالم و جابر، اس کو بھی اس کے حسن و جمال کی خبر پہنچی، تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہو نہ ہو اس شخص سے عورت چھین کر اپنے نکاح میں لے آئیں، یہ سب سے بہترین کام ہے۔ اس نے اپنے چند بندے بھیجے جنہوں نے ظلم و ستم سے اس بیوی کو اس کے گھر سے اٹھایا اور چلتے بنے۔ وہ شوہر اس وقت گھر میں نہیں تھا، جیسے وہ گھر میں واپس آتا اسے پتہ چلا کہ فلاں شخص اس کی بیوی اٹھا کے لے گیا، تو اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑا اور کہنے لگا کہ اے اللہ تو میری عزت کا رکھوالا ہے، تو نے آج تک میری عزت کی رکھوالی کی ہے، اے پروردگار میری بیوی اس شخص سے ملنے سے پہلے بندریہ کی صورت بنا دے تاکہ وہ اسے چھوڑ دے۔ اللہ کی شان یہ دیکھیے، ایک دعا پہلے کی تھی اور اب یہ دوسری بھی ہو گئی۔ وہ خاتون اس رئیس کے پاس جانے سے پہلے رستے میں ہی بندریہ بن گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بندریہ بیٹھی ہے، وہ اسے واپس لوٹا گئے۔ جب وہ گھر آئی واپس، یعنی بندریہ کی صورت میں، اللہ کی شان یہ دیکھو، تو اس اللہ کے بندے نے پھر یہ دعا کی کہ یا اللہ اب اس میں بندریہ کو کیا کروں، اس کو ویسے ہی بنا دے جیسے یہ تھی۔ تو میرے بھائیو 3 دعائیں اس شخص کی اسی طرح ضائع ہو گئیں۔ آپ غور کیجئے، یعنی اس روایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک تو یہ جو ہم ہر وقت اپنے اللہ سے کہتے رہتے ہیں میری یہ دعا مان لے، میری یہ دعا مان لے، یہ تو کر ہی دے، تو ہم اللہ کے مشیر بننے کی کوشش کرتے، بھلا ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کو بتائیں کہ یا اللہ تو ایسے کر۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اگر یہ میرے حق میں ہے تو یہ تو بہتر کر دے، لیکن ہم ایسا کم ہی کہتے ہیں۔ ہم اللہ سے مانگتے بھی کیا ہیں؟ زیادہ سے زیادہ دنیا کا مال، دنیا کی دولت، اور جس کو اللہ نے اپنے قرآن میں یوں بیان فرمایا، مالک الملک فرماتا ہے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسانوں کے لیے آراستہ کر دی گئی ہیں شہوات کی یہ چیزیں، اب ان کا ذکر کیا گیا، من النساء عورتیں، والبنین لڑکے، والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة یعنی اوپر تلے سونے چاندی کے ڈھیر، والخیل المسومہ یہ عربیوں کا ایک خاص پسندیدہ گھوڑا ہوتا تھا، نشان لگا ہوا، یہ اس کا ذکر ہے۔ تو آج کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑی بڑی گاڑیاں اور لاڑیاں، والانعام کہ یہ جانور، یہ جو نفع دیتے ہیں جانور جن سے کاروبار کیا جاتا ہے، بڑے بڑے منافع بخش کاروبار ہیں جانوروں سے،
یہ بھی بیان کیے گئے، والحرث اور کھیتی زمینیں، یہ تو پوچھے کچھ نہیں، یہ تو کسی ذمہ دار سے پوچھو کہ زمینوں کا جو خمار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے گنا کے فرمایا۔ مالک الملک فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، او دنیا والو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ تو دنیا کا مال متاع ہے۔ یہی کچھ تو ہم اپنے اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، اور ہم نے اپنے خدا سے کیا مانگنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے واللہ عندہ حسن المآب، اور بہتر اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ تو میرے بھائیوں، مانگنے کا زاویہ بھی ہمیں نہیں پتہ۔ تفسیر در المنصور امام جلال الدین سیوطی متوفی 911 ہجری، اس میں ایک روایت نقل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم علیہ السلام کے پیچھے ایک سواری پہ بیٹھا تھا، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہے اگرچہ وہ تیری مرضی کے خلاف ہو، اور یہ بات اللہ نے اپنے قرآن میں لکھ دی ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ قرآن میں کہاں ہے؟ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اللہ کے قرآن کی یہ آیت پڑھی، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں تم برا جانتے ہو وہ تمہارے لیے اچھی ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں تم اچھا جانتے ہو وہ تمہارے لیے بری ہیں، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو اس آیت کا خلاصہ بھی یہ ہوا کہ ہم اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ جس نے ہمیں بنایا اسے پتہ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے۔